میری دھڑ نہیں کرنی، سچی بات کہنی ہے. آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ آپ میں سے جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں. صرف نکلے نہیں، روکا. حضرت حسین کو نہیں روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا. کیا لگتے ہیں نبی پاک کے عبداللہ ابن عباس؟ پتریر، چچا زاد بھائی. حضرت حسین کے کیا لگے؟ نانا بھی دادا بھی. حضرت علی کے بھی تو چچا زاد بھائی ہیں. دادا بھی لگے، نانا بھی لگے. روکا، نہیں جانا. انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سے کیا سلوک کیا؟ یہ غدار ہیں، کوفی بے وفا لوگ ہیں، ان کے چکر میں نہ آئیے. حضرت حسین نہیں مانے، حضرت حسین نہیں مانے. ابن عباس کے جملے سنو ذرا، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. ابن عباس کے جملے سنو. ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تم میرے کہنے پہ رک جاؤ گے تو میں تمہاری داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے بھی تمہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو نہیں مان. عبداللہ ابن عمر نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، محمد ابن حنفیہ نے روکا. محمد ابن حنفیہ ذرا ذہن میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا؟ یہ کون ہے؟ کس کا بھائی ہے یہ؟ حضرت حسین کا بھائی نہیں ہے یہ؟ انہوں نے روکا. حضرت حسین نے صرف انہیں کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو، میرے دوسرے بھائی ساتھ آ رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. حضرت حسین نے کہا خود نہیں آتے ہو، بیٹوں کو بھیج دو، میرے بھتیجوں کو بھیج دو. محمد ابن حنفیہ نے کہا جیڑی گل میں اپنے واسطے پسند نہیں کردا وہ گل میں پتراں واسطے بھی پسند. انکار کیا انہوں. ابو سعید خدری نے روکا، ابو واقد لیسی نے روکا، ایک ایک صحابی نے روکا. صحابہ کو نکلنا چاہیے تھا، بجائے نکلنے کے صحابہ نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا چلو ایک اور بات بتاؤ. کسی صحابی سے یہ کہا کہ وہ ظالم ہے، قاتل ہے، بے ایمان ہے، شرابی ہے، دین کا حلیہ اس نے بگاڑ دیا ہے، میں جا رہا ہوں تسا میرے نال رلو؟ بولو. کہا کسی کو؟ دعوت دی کسی کو؟ نہیں کسی کو دعوت دی. کوفیوں کے خط تھے، خط جو انہیں دعوت دے رہے تھے، آؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ورنہ آپ بتائیں، چلو آپ بتائیں. 8 ذی الحج کو نکلے ہیں نا، 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حاجی کہاں جاتے ہیں؟ 8 ذی الحج کو نکلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ انہوں نے امام حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں تنہا چھوڑ دیا امام حسین کو؟ اور کیوں ساتھ میں وہ کوفہ کی جانب نہیں گئے؟ اس وقت کوئی کم صحابہ نہیں تھے، تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود ہیں. امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امام حسین نے ان کی بات کیوں مانی. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات کیوں نہیں مانی جو آپ کو منع کر رہے تھے. کیونکہ امام اپنے وقت کے اندر امام حسین ہے، صحابہ امام نہیں ہیں، اہل البیت امام ہے. ایک تو حدیث ثقلین بالکل واضح ہے. اس حدیث کو جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث بالکل بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے جب بھی ہم اہل البیت کی بات کریں. امام صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام ہے. صحابہ پر بھی ان کی اتباع واجب ہے، لہٰذا اہل البیت کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں اہل البیت کے بارے میں جو زمانے کے مخلصین صحابہ ہیں وہ ضرور اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اہل البیت پر ان کی بات کو ماننا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. کربلا کے اندر اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے ہزاروں صحابہ کے درمیان میں صرف 11 صحابہ کے نام جو مجھے ملے ہیں، جو میں نے احصاء کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، گنا ہے، تو 11 صحابہ کے نام مجھے ملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس معرکہ وفا کے اندر شامل تھے. کربلا کے واقعے کے اندر 11 صحابہ کرام. ایک صحابی کا میں نے ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے. ان 11 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا.
3 ان میں سے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، جلیل القدر صحابہ کرام۔ ایک ان میں ہے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر انسان ہے، وفا کی مثال ہے ہانی ابن عروہ۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن یقطر، تیسرے ہیں عبید اللہ ابن حارث۔ یہ عبداللہ ابن یقطر یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے کوفہ کی جانب۔ 6 افراد صحابہ کرام وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک انس بن الحارث الانصاری ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا، اور جو اس بیٹے کا زمانہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے اس بیٹے کی مدد کرے۔ فَلْيَنْصُرْهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَخْرُجُ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُ، کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدًا، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اس صحابی کا انس بن حارث کا جو تذکرہ ہے الاصابہ الاستیعاب، ہمارے مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے صحابی ہیں حبیب بن المظاہر الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عبد رب، عمار الدلانی، مسلم بن عوسجہ، یحییٰ بن ہانی بن عروہ، یہ ہانی بن عروہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 6 وہ صحابہ ہیں کہ جو معرکہ الطف، معرکہ کربلا جو ارض نینوا کے اندر ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وقد ارضاہم۔ 2 افراد جو بچ جاتے ہیں وہ کربلا کے بعد شہید ہونے والوں میں سے ہیں، سلیمان بن سرد الخزاعی اور مسیب بن نجبہ۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی جانب خطوط لکھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کی بات پر آئے۔ اور خطوط لکھنے والے 2 طرح کے افراد تھے، 2 گروہ تھے، مخلصین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، یہ بالکل علی الاطلاق طور پر یہ بات کہنا جھوٹ ہے تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق تھے۔ جس طرح رسول کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، امام علی کے لشکر کے اندر منافقین چھپے ہوئے تھے، خوارج، منافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی امام حسین کو خطوط لکھے تھے، لیکن یہ پھر اپنی کمزوری اور بشری ضعف کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور عین الوردہ میں یہ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بڑا معرکہ ہوا ہے عین الوردہ کے اندر۔ اور دوسرے ہیں مسیب بن نجبہ۔ تو یہ 11 صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی۔ اب موضوع کی جانب آتے ہیں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کیسا دور تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو امام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 7 سال بنتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر 9 سال بنتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تقریباً 12 سال حکومت کی ہے، اور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک، تو حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی عمر بنتی وہ ہے 19 سال۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں ان کی عمر 31 سال بنتی ہے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آپ عمر لگا لیں، یعنی 23 میں حضرت عمر کی شہادت، اور حضرت عثمان کی جو شہادت ہے وہ ہے 35 ہجری میں۔ کل دور حضرت عثمان کا جو رہا ہے وہ 12 سال رہا ہے۔ 2-2.5 سال حضرت ابوبکر نے حکومت کی ہے، 10 سال حضرت عمر نے، 12 سال حضرت عثمان نے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں امام حسین کی جو عمر ہے وہ ہے 36 سال، یعنی امام کی جو شہادت کا سال ہے وہ 40 ہجری ہے، اور رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے۔ تو یہ جتنے بھی جو دور ہے امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر ہیں۔ یہ میں نے امام کی جو عمر ہے اس لیے آپ کو بتائی تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام نے کیسا زمانہ پایا، اور کس سال کے اندر، کس دور میں، ابو بکر، عمر، عثمان، امام علی کے زمانے میں امام حسین کی عمر کیا ہے، اور وہ معاشرے کا جو تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ کیسا معاشرہ ان کو ملا ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر۔ یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو ایک دور امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ بھی آیا ہے کہ جب سیدہ زہرا علیہ السلام کا وصال اس حال میں ہوا ہے کہ سیدہ زہرا نے فدق کے مطالبے کے بعد جو حضرت ابوبکر سے ناراض رہی ہیں تو پوری زندگی ناراض رہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں، خم کے مقام پہ موجود ہیں، غدیر خم میں سقیفہ کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کا جو دور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے، سیدہ زہرا کے مصائب ہیں، امام علی علیہ السلام کی تنہائی ہے، حضرت عثمان کی شہادت اور کس طور پر وہ ہوئی، لوگوں نے اختلاف کیا، صحابہ اختلاف میں پڑ گئے، حضرت عثمان کے خلاف محاصرہ ہوا۔ اس سارے واقعے کے امام حسین علیہ السلام عینی شاہد ہیں۔ امام علی کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے 36 ہجری کے اندر جنگ جمل ہوئی ہے، امام حسین اس میں میسرہ کے اوپر کمانڈر تھے، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا کرتے تھے، جلیل القدر یعنی شجاعت والے، طاقت والے۔ اور یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ اپنے
ناف سے نیچے رسول اللہ کے مشابہ تھے، تو اس کی جو تعبیر کرتے ہیں علماء وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادری میں رسول اللہ کے مشابہ تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر تھے، امام علی بہادر ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی بہادر نوجوان ہیں. اور کسی بات کو اگر درست نہیں سمجھتے تو بالکل سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انکار کرتے تھے اس بات کے اوپر. تو یہ واقعات امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوئے ہیں. صفین میں امام حسین موجود ہیں، کمانڈر ہیں صفین کے، اور صفین میں امام علی کا رویہ دیکھتے ہیں، باقی گروہ کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے سختی دیکھ رہے ہیں. صلح امام حسن کے اندر موجود ہیں، اور جن شرائط کے اوپر وہ صلح ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام اس میں موجود ہیں. امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ شرائط کے اوپر تھی، اور اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کی جانب جب خط لکھا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صلح امام حسن کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو امام حسین نے اس موقع پر بھی اس بات کو برملا ظاہر کیا کہ واللہ تمہارے خلاف بھی جہاد کو ترک کرنے کا مجھے کوئی عذر نظر نہیں آ رہا. یعنی میں کوئی ایسی وجہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اب تمہارے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا اور دیگر مورخین نے اس بات کو. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سارے دور کو ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا، اس کا تجزیہ کیا، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر جب معاویہ بن ابی سفیان حکمران بنتے ہیں، اس دور کی جانب اگر ہم آئیں کہ جب بنو امیہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، بنو امیہ کا دور، یہ میرے سامنے کتاب ہے، دیوبندی عالم دین تھے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 43 کے اوپر. یہ اموی حکمرانوں کا جو دور ہے اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ کیسا زمانہ تھا. اموی دور میں انصاف و حکومت سے بے راہ روی، ایسا زمانہ آ گیا تھا جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، امام حسن کی شہادت ہو گئی، اموی حکومت قائم ہو گئی، اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. یعنی خلافت جس طرح سے بھی تھی، اس کو آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن حکمرانی کا جو دور تھا اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. اس طور پر تبدیلی آئی ہے کہ باپ اپنے جانے کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ یہ میرے بعد حکمران ہوگا. ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور روایت موجود ہے اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، کہ میری سنت کو جو تبدیل کرے گا سب سے پہلا شخص وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اور اموی حکمرانوں کی آپ زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ کی سنتوں کو بدلا گیا ہے. سنن نسائی کو آپ دیکھ لیں، حج کا تلبیہ چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح تکبیرات کو چھوڑ دیا گیا. بخاری کے اندر روایت موجود ہے 786 نمبر، اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے جو اس کی شرح کی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، بدعات کو زندہ کیا گیا. یعنی یہ ایک طرح کی بدعت ہی تھی جو اموی زمانے کے اندر مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں مگر جب خلافت نے سلطنت کا چولا بدلا اس وقت کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. صرف یہی نہیں کہ قانون کے نافذ کرنے میں قریب اور بعید، دوست اور دشمن کا فرق کیا جاتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنی مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی ان بادشاہوں، خلیفوں اور ان کے ولاة اور حکام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. یعنی جو ان کی مرضی ہوتی تھی اس کو یہ انصاف کہتے تھے، اور ظلم جس کے اوپر یہ چاہتے یہ ظلم کیا کرتے تھے. ٹیکس، بھاری بھرکم ٹیکس عائد کیے ہوئے تھے، جسے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ختم کیا تھا. انہوں نے ٹیکسوں کا نظام یعنی ہر اس شخص کے اوپر بھی لگاتے تھے کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا. اگر ایک شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹیکس تو معاف ہو گیا، جزیہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا. بن عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی اور اپنے زمانے میں اس کو ختم کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور پھر خود امام حسین سے، صحابہ سے جبری بیعت لی گئی، لینے کی کوشش کی گئی. امام حسین نے اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ کوششیں شروع کر دی تھی کہ اب چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا، اور اس کے لیے وہ انہوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. اب یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، مؤسسۃ الرسالہ ہے، صفحہ نمبر 225. ذہبی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، ایوب سے روایت ہے، وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان معاویہ بعث الی ابن عمر ب100,000، ابن عمر کو معاویہ بن ابی سفیان نے 1,00,000 درہم بھیجے. لما اراد ان یبایع لیزید، جب اس نے یہ ارادہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے کہ وہ یزید کی بیعت لیں، تو اس موقع پر ابن عمر نے کہا کہ ان دینی عندی اذا لرخیص، اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو میرا دین بہت سستے میں بک گیا. یہ نہیں کہ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر بیعت لی گئی ہو، بلکہ ڈرا دھمکا کر بھی بیعت لی گئی. ذہبی نے ہی سیر اعلام النبلاء میں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں لکھا، یہ میرے سامنے جلد نمبر 5 ہے،
ذہبی لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بلغنا ان الحسین لم يعجبه ما عمل اخوه الحسن من تسلیم الخلافت الى معاویہ. امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ معاویہ کو خلافت ملی ہے، بل كان رأيه القتال. امام حسین کی جو رائے تھی وہ تھی قتال کی. ولكنه كذب واطاع اخاه وبايع وكان يقبل جوائز معاویہ ومعاویہ يرى له ويحترمه ويجله. معاویہ ان کے احترام کیا کرتے تھے اور ان کو عزت کیا کرتے. فلما ان فعل معاویہ ما فعل بعد وفاة السید الحسن من العهد بالخلافت الى ولده یزید. جب معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے بعد اپنے جانے کے بعد خلافت یزید کے لیے لکھ دی، تألم الحسین، امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر درد ہوا، وہ اس بات سے دردناک ہوئے، انہیں غم ہوا، درد ہوا. وحق له، اور یہ ان کا حق بنتا ہے. وامتنع هو وابن ابی بکر وابن زبیر من المبایعہ. امام حسین علیہ السلام بیعت سے رک گئے. ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے. اور ابن زبیر من المبایعات، بیعت کرنے سے، یہ لوگ بیعت کرنے سے رک گئے. حتی قہرہم معاویہ، یہاں تک کہ ان کو قہر کیا، ان کے اوپر معاویہ نے ان کے اوپر قہر کیا. وَأَخَذَ بَيْعَتَهُمْ مُكْرَهِينَ، اور ان لوگوں کی بیعت لی زبردستی، مکرہین، اکراہ کر کے. وَغُلِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ سُلْطَانِ الْوَقْت، یہ وقت کے بادشاہ کے سامنے بے بس ہو گئے. فلما مات معاویہ، جب معاویہ کا انتقال ہوا، تسلم الخلافت یزید وبايعه اکثر الناس ولم يبايع له ابن الزبیر ولا الحسین. اور جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے پاس حکومت اور اقتدار آیا تو لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن ابن زبیر نے اور حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. امام حسین نے اور ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. یہ ہے کہ زبردستی بھی لوگوں سے بیعت لی گئی. اور یہی بات البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی. البدایہ میں جلد 8 صفحہ 115 میں اس بات کو انہوں نے لکھا ہے. لکھتے ہیں 56 ہجری کے واقعات کو یہ لکھتے ہیں. وفیہا دعا معاویۃ الناس الی البیعۃ لیزید. اس 56 ہجری کے اندر معاویہ نے لوگوں کو یزید کی بیعت کی جانب بلایا. لیزید ولدہ ان یکون ولی عہدہ من بعدہ، جو کہ ان کے بیٹے ہیں کہ وہ ان کے بعد ولی عہد ہوں گے. وکان قد عزم قبل ذلك على هذا في حیات المغیرہ بن شعبہ. فروى ابن جریر، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کی اس سے پہلے بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا مغیرہ بن شعبہ کے کہنے کی وجہ سے، اور یہ پورا واقعہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کس طرح سے امام حسین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آگے کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 116 میں، وکانت هذه السنہ شرع معاویہ فی نظم ذلك لیزید والدعاء الیہ، کہ اس سال میں معاویہ نے اب ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو یزید کے لیے بیعت لی جائے. وعقد البیعۃ لولدہ یزید، اور یزید کے لیے بیعت کو لکھ دیا. وكتب الى الافاق بذلك، اور پورے ممالک میں اس بات کو روانہ کر دیا. فبايع له الناس في سائر الاقاليم الا عبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن زبير وابن عباس. ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. ابن عمر نے بعد میں بیعت کر لی تھی، اور بخاری کی روایت بھی موجود ہے ابن عمر نے بیعت کر لی، لیکن ابن عمر کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا. بخاری کی روایت موجود ہے. اور بہت سارے ناس بھی آج ابن عمر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ ابن عمر وہ معاویہ سے بلا شک و شبہ افضل ہیں. یعنی اگر صحابہ کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے اور صاحبزادے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یعنی تو وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، غزوہ خندق کے اندر موجود ہے ابن عمر، بیعت رضوان کے اندر موجود ہے. معاویہ بن ابی سفیان وہاں پہ موجود نہیں ہے. زبردستی ڈرا دھمکا کر لوگوں کے سامنے. صحیح بخاری کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. اور عبداللہ ابن عمر کے جو حالات زندگی ہے وہ آپ اسد الغابہ کے اندر دیکھیں، وہاں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری میں کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب، یہ عنوان ہے. اس میں روایت کا نمبر ہے 4108. سند کو میں چھوڑتا ہوں، زہری سے روایت ہے، وہ سالم سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے. وہ کہتے ہیں مجھے ابن طاؤس نے، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے، انہوں نے ابن عمر سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ ام المؤمنین کے پاس آیا، ونوساتها تنطف، اور ان کی چوٹیوں سے پانی وہ ٹپک رہا تھا. قلت قد كان من امر الناس ما ترينا فلم يجعل لي من الامر شيء، میرا تو کوئی معاملہ نہیں رہے گا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب معاویہ صلح حسن کے بعد وہ مکہ آئے تھے، یہ وہ زمانہ ہے. آگے دیکھیے گا، کہتے ہیں مجھے تو حکومت وغیرہ نہیں ملی. ترجمہ کرنے والے داؤد راز رحمہ اللہ جو سلفی عالم ہیں، انہوں نے یہی ترجمہ کیا. کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر قصاص عثمان کی بات تھی. یہ ناز بھی بہت جھوٹ ہے، واللہ یقین کیجئے، اتنے جھوٹے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں تحریفات کے اندر. یہ واقعہ ہے اس صلح امام حسن کے بعد جب معاویہ آئے ہیں. خلافت کا معاملہ ہے، قصاص عثمان کا معاملہ نہیں ہے کہ جناب قصاص عثمان میں تمہارا کیا اختلاف، تمہاری کیا رائے ہے، اختلاف ہو گیا. نہیں، یہ خلافت کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اور پھر اس میں معاویہ نے کہی ہے یہ بات. میں آپ کے سامنے پوری روایت پیش کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہو کیا رہا ہے. صحابہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں پھر جب یہ بات میں نے کہی کہ مجھے تو کوئی حکومت نہیں ملی، تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ،
لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم جاؤ بھائی وہاں پہ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے، سر تو اٹھا کے دیکھو ہمارے سامنے خلافت کے معاملے میں۔ یہاں پر عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عربی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں خطب معاویۃ قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليتل لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه۔ اپنا سر تو اٹھا کے دیکھے، بخدا ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس شخص سے کہ جو ہم سے اختلاف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی نا تو عبداللہ ابن عمر نے وہاں کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، کہتے ہیں کہ میں نے ٹائٹ کی اپنی لنگی، اس کو کھول دیا تاکہ بالکل ایزی ہو جاؤں میں، اور میں نے چاہا کہ میں جواب دے دوں، لیکن پھر میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جو ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور تمہارے خلاف لڑ رہے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ تمہارے خلاف اور تمہارے باپ کے خلاف ہم لڑ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ، عبداللہ ابن عمر، ان کا موقف دیکھیے۔ اور آج ناسبیوں کو دیکھیے کہ ناسبی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس واقعے کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی نا، کہنا چاہا، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور خونریزی نہ ہو جائے، میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے، کچھ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بنا لیں۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے لیے تیار رکھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی چھوڑ دو ان معاملوں کو، جو بولتا ہے بولنے دو۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ ہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے، بول دیتے نا تو آفت آ جانی تھی تمہارے اوپر۔ تو یہ آگے تابعی نے یہ بات کہی ہے، تابعی کی کمنٹ ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر جی رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے، ڈرا کر دھمکا کر، اور دین کے معاملات میں جس طرح میں نے الفاظ آپ کے سامنے مناظر حسن گیلانی کے پیش کیے کہ اموی زمانے کے اندر وہ کہہ رہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے، قانون کی حالت، انصاف کی حالت، لوگوں کو قتل کیا جانے لگا۔ اور آپ نے واقعہ حرہ میں دیکھا ہوگا کہ مسلم بن عقبہ نے وہاں پر 10,000 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 صحابہ کو، اور اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ ایسے گورنروں کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے زمانے میں صحابہ کیسے امام حسین کا ساتھ دیتے؟ عبداللہ ابن عمر جیسا شخص جو حضرت عمر کا بیٹا ہے، اس نے حالات کے ساتھ ساز باز کر لیا، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اپنی زبان کو بند کر دیا کہ نہیں بھائی حق تو میرا بنتا ہے عبداللہ ابن عمر کا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابوبکر کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے تو اپنے حق کو ظاہر کیا اور ان کو پھر قتل کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی تھا کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو قتل کا پلان کرنا میں آپ کے لیے کر سکتی ہوں، کہ آپ کو خوف نہیں ہوا؟ تو صحابہ کو شہید کیا گیا، اسی لیے اتنا روب دبدبہ قائم کیا گیا اسلحے کے زور کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ روانہ ہی نہیں ہوئے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اکثریت وہ حالات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے۔ تو جب صحابہ نے اپنے سر کو جھکا لیا حالات کے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں ہمیں بھی اس طرف جانا ہے، مگر نہ تو شہادت ہے، اور یہ ممکن ہے بالکل۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی روایت پیش کی، مستدرک الحاکم کی روایت، کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ واپس آ گئے، فتح نہ کر سکے۔ پھر اگلے دن امام علی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فتح کیا۔ تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جنگوں سے واپس ہو جائیں، صحابہ واپس ہوئے جنگوں سے، واپس آ گئے، فتح نہ کر سکے ایک کام کو، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتے رہے۔ مستدرک الحاکم کی جو روایت ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہی وہ بنیادی چیز ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صحابہ نے منع کیا ہے پھر کیوں روانے؟ وہ خدا کے بندو، صحابہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم اشد اختلاف، میرے بعد تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس روایت کو امام حسین علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ امام حسین اس واقعے کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے بعد تم اختلاف کر جاؤ گے۔ تو لہٰذا اگر صحابہ نہیں گئے ہیں، صحابہ نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، تو اس پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، کوئی انگلی نہیں آتی کہ جناب